جس طرح ہمشا صدف کے دل میں زبردستی عمار کے لیے فیلنگز ڈال کے اس کو ایموشنلی بلیک میل کر کے یہ ریئلائز کروانا چاہتی ہے کہ تم عمار سے محبت کرتی ہو، اسے تو مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ صدف کو عمار کی طرف دھکیل دینا چاہتی ہے تاکہ خود کے لیے بلال عبداللہ کا راستہ صاف کر سکے۔ پر نیکسٹ پرومو سے یہی پتا چلتا ہے کہ ہمشا تو میرڈ لڑکی ہے اور الٹا وہ اپنے ہسبینڈ کو ہی بلال عبداللہ کی نیچر کے بارے میں شیئر کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جس طرح کا انسان ہے وہ مجبور لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے تاکہ ان کو پھنسا سکے، اور صدف اس ٹائم بہت ہی مجبور ہے اور وہ اس کی طرف خود بخود ہی دھکیلی جا رہی ہے، جبکہ اسے بھی نہیں پتا کہ اس کے لیے بلال عبداللہ بالکل اچھا ثابت نہیں ہوگا، وہ صرف اس کو یوز کرے گا، دھوکہ دے گا اور چھوڑ دے گا۔ جبکہ عمار جو کہ اس سے سنسیئرلی محبت کرتا ہے، صدف اگر اپنی زندگی سنوارنا چاہتی ہے تو اسے عمار جیسے لڑکے کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ پر یہاں مجھے ہمشا کی یہ بات بالکل پسند نہیں آتی کہ وہ کیوں زبردستی صدف کی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عمار کی ساری فیلنگ صدف کو بتا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر صدف اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کیوں بلا وجہ اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ عمار کی طرف ہی دھکیلی جائے۔ انفیکٹ عمار جیسے انسیکیور لڑکے صدف جیسی لڑکی تو ڈیزرو کرتے ہی نہیں ہیں۔ عمار کو تو اتنا بھی اعتبار نہیں ہے صدف پہ کہ جس نے آج تک کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا زندگی میں، وہ اب بھی جو کچھ کر رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی۔ الٹا عمار تو شک کرنے لگ گیا ہے کہ جب صدف بلال عبداللہ کے آفس سے نکلتی ہے تو میرے دل پہ عجیب چھریاں چلنے لگ جاتی ہیں۔ اب اس طرح کے شکی مزاج لڑکے کو آخر کیوں صدف پسند کرے گی جو پھر اس طرح ایموشنلی بلیک میل کر کے زندگی میں ہمیشہ سوسائڈ اٹیمپٹس کر کے ہی اپنی ہر بات منواتا رہے گا۔ میں تو خود بھی صدف کی جگہ ہوتی تو کبھی بھی عمار کو سلیکٹ نہ کرتی، چاہے بلال عبداللہ میرے پیچھے آتا یا نہ آتا، کسی بھی اور لڑکے سے شادی کر لیتی، لیکن عمار جیسے لڑکے سے کبھی بھی نہیں۔ اور پھر دوسری طرف بلال عبداللہ ہے جو کہ آنکھیں بند کر کے صدف پہ پورا اعتبار کرتا ہے۔ اس نے 8 کروڑ مانگے اور بلال عبداللہ نے آنکھیں بند کر کے چیک لکھ کے دے دیا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھئی تمہیں ان پیسوں کی ضرورت آخر کیوں ہے۔ وہ تو صدف نے خود ہی جا کے اس کو ایکسپلین کیا، اور بلال عبداللہ نے اس کے بعد جو کچھ صدف کے لیے کیا ہے وہ سب کچھ کوئی غلط نیچر کا لڑکا بلا وجہ کسی لڑکی کے لیے نہیں کر سکتا۔ اینڈ آئی ایم ڈیم شیور کہ زاویار کا ڈونر بھی کوئی اور نہیں بلکہ بلال عبداللہ ہی ہوگا۔ جس طرح وہ ڈونر کے بارے میں صدف کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل یہ شو کرانا نہیں چاہتا کہ وہ ڈونر ہے اور کسی پہ احسان جتانا نہیں چاہتا، اور پھر جب صدف کہتی ہے کہ میں اور میری ماں جب تک زندہ ہیں اس ڈونر کو دعائیں دیتے رہیں گے، اس ڈائلاگ کے بعد تو ایک دم سے آنسو ہی نکل آتے ہیں سب کے۔ اور آگے سے جب بلال عبداللہ کہتا ہے کہ یہ بات تو اس کو بہت پسند آئے گی، اتنے کانفیڈنس سے بلال عبداللہ جب کہتا ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ ڈونر بلال عبداللہ خود ہی ہے۔ ادھر زاویار اور بلال عبداللہ کے امریکہ جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ صدف اپنی ماں کے ساتھ اس کو ڈراپ کرنے آتی ہے اور عمار بھی ان کے ساتھ جاتا ہے۔ اب جب عمار دیکھے گا کہ زاویار اکیلے بلال عبداللہ کے ساتھ وہاں جا رہا ہے تب جا کے اس کا شک تو ختم ہو جائے گا، اور اسی دن آفس جانے کے بعد ہمشا اور عمار دونوں کے سامنے بالآخر صدف ساری سچائی بتا بھی دے گی کہ میرے بھائی کو بلڈ کینسر تھا جس میں بلال عبداللہ نے میری اتنی ہیلپ کی ہے، اور ساتھ ہی یہ ریزن بھی بتا دے گی کہ کیوں اس نے یہ بات ان دونوں سے چھپائی، کیونکہ وہ کسی کی بھی تسلیاں لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ دوستوں کی دی ہوئی تسلی شاید اس کا حوصلہ پست کر دیتی۔ اب ہمشا کو جب یہ سچائی پتہ چلے گی تو وہ تو صدف کے کان صاف کرنے کی کوشش کرے گی اور اسے بینگ اے فرینڈ سمجھائے گی کہ بلال عبداللہ پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ یوں ہی عورتوں کی مجبوریاں خریدتا ہے اور دل سے وہ عورتوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اب صدف ان کو کیا بتائے کہ میں نے تو 8 کروڑ کے عوض اسے سب کچھ آفر کر دیا تھا، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ پیسے مجھے بغیر کسی بھی ڈیمانڈ کے دے دیے۔ لیکن ہمشا کی باتیں سننے کے بعد وہ یہ جواب ضرور دیتی ہے کہ ساری عورتیں ایک جیسی تو نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے کسی عورتوں کی رسپیکٹ بھی کرتا ہو۔ اور یہاں پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہمشا بلال عبداللہ کے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچتی ہے اور اس کی اتنی زیادہ حیثیت کے بارے میں جانتی ہے تو پھر وہ آخر اس کے آفس میں جاب کر کیوں رہی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو بھی ہر بات اس کی شیئر کرتی ہے، تو یہ کیسا ہسبینڈ ہے جو کہ ایسے باس کی نیچر
اور سوچ جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کو روزانہ اس کے آفس میں بھیج دیتا ہے۔ اور ہمشا کے نزدیک اپنا ہسبینڈ ایک بہت ہی اچھا پرخلوص انسان ہے۔ وہ ہمشا جو کہ اپنے باس کی ساری نیچر سمجھتی ہے اور ساری لڑکیوں کو اس سے وارننگ دیتی ہے، اسے اپنے ہسبینڈ کی نیچر سمجھ نہیں آئی ابھی تک۔ عمار جب نیند کی گولیاں کھا لینے کے بعد ہاسپٹلائزڈ ہوتا ہے تو یہی ہمشا صدف کے گھر تک پہنچ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے تمہارے لیے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کر لی ہے۔ صدف جو کہ عمار کو بالکل اس نظر سے دیکھتی ہی نہیں، صرف اور صرف اسے ایک اچھا دوست سمجھتی ہے، وہ تو ہمشا کو صاف کہہ دیتی ہے کہ اچھا سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے، آخر مر کیوں نہیں جاتا، زندہ کیوں بچ جاتا ہے۔ تو ہمشا اسے ہاسپٹل لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دفعہ یہ بات صاف اپنے منہ سے اس کو کہہ دو تاکہ اس کے بعد وہ امید چھوڑ دے، وہ تو تقریباً مر ہی گیا تھا، یہ تو میں نے ٹائملی اس کو بچا لیا۔ صدف جب ہاسپٹل پہنچتی ہے تو عمار کی طبیعت دیکھ کے کسی دشمن کو بھی اس پہ ترس آ جائے، تو صدف تو پھر بھی اس کی اتنی پرانی دوست ہے، ہمشا کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی وہ یہ بات اس کو ایسی حالت میں بتانا پسند نہیں کرتی اور ہمشا کو صاف انکار کر دیتی ہے۔ لیکن ہمشا وہیں پہ بضد ہوتی ہے کہ ابھی کے ابھی ایسی حالت میں ہی اسے ساری سچائی بتا دو، ورنہ میں یہی سمجھوں گی کہ شاید تم اس سے محبت کرتی ہو۔ پر اتنے زیادہ پریشر کے باوجود بھی صدف صاف انکار کر دیتی ہے کہ ہاں میں ساری سچائی اس کو لازمی بتا دوں گی، پر ابھی یہ موقع نہیں ہے۔ اور انسانیت کا مظاہرہ بھی یہی تھا کہ ایسی حالت میں صدف اس کا دل مت دکھاتی، وہ تو پہلے ہی موت کے منہ سے لوٹ کے واپس آیا ہے، ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ پھر سے خود کو کچھ کرنے کی کوشش کرتا۔ اور یہ بیوقوف ہمشا صدف کے جانے کے بعد عمار کے دل میں پھر سے جھوٹی امیدیں ڈال رہی ہوتی ہے اور اسے یہی بتاتی ہے کہ صدف بھی تم سے محبت کرتی ہے، میں یہ بات جان چکی ہوں، اگر وہ تم سے محبت نہ کرتی ہوتی تو جو بات وہ تمہیں کہنے کے لیے گھر سے یہاں آئی تھی وہ تمہیں دیکھ کے صاف کہہ بھی دیتی، لیکن تمہیں ایسی حالت میں دیکھنے کی وجہ سے وہ یہ حوصلہ ہی نہیں کر پائی۔ تمہاری یہ سوسائڈ اٹیمپٹ بڑی کام کر گئی ہے۔ مطلب کیسی دوست ہے ہمشا، وہ عمار کو یہی یقین دلا رہی ہے کہ تمہاری سوسائڈ اٹیمپٹس ہی تمہاری محبت کا یقین دلانے میں کامیاب رہی ہیں، یہی چالو رکھو ساری زندگی۔ عمار بھی پوچھ لیتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتی ہے تو یوں ملے بغیر کیوں چلی گئی؟ تو ہمشا کہتی ہے کہ تم بھی تو ہم سب سے ملے بغیر ہی جا رہے تھے۔ عمار کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہمشا کہتی ہے کہ اس دنیا سے جانے والے تھے نا تم، کیا تم نے ہم سب کو بتانا یا ملنا پسند کیا؟ اب صدف کو عمار سے جان چھڑوانے کے لیے اسے صاف دانیہ کی فیلنگز کے بارے میں بتا دینا چاہیے کہ وہ دل سے تم سے محبت کرتی ہے، اور پھر عمار کا دل بھی دیکھے نا، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے تو وہ نیند کی گولیاں کھا رہا ہے اور یہ امید کر رہا ہے کہ میرے لیے دل میں فیلنگز نہ ہونے کے باوجود بھی صدف مجھے اپنا لے، تو وہ خود ہی دانیہ کو کیوں نہیں اپنا لیتا اور اس کی محبت کو قبول کیوں نہیں کر لیتا۔ بہرحال ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اور بہت سے راز کھلنے والے ہیں، یہ سارے راز جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔